مدینہ دیکھ آیا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. صلى الله تعالى على حبيبه محمد وسلم. عزیزان گرامی قدر، محترم بزرگوں، پیارے دوستوں اور ساتھیوں، آج کی یہ محفل اللہ کے محبوب فخر کائنات و موجودات، باعث تخلیق کائنات، رحمت للعالمین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت، منقبت، نعت اور تعریف و توصیف کے لیے منعقد کی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف میں تمام عالم اسلام میں
بالخصوص پاکستان میں ہر سال میلاد النبی کے نام سے محافل سجائی جاتی ہیں، لوگ عقیدت کے پھول نچھاور کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے مختلف گوشوں پر سے جو پردے اٹھائے جاتے ہیں ان کو سنتے ہیں اور ان پر عمل کرنے کی جد و جہد اور کوشش کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تمام انبیاء پر فضیلت اور خصوصیت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کی تکمیل فرما دی اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، کیونکہ دین کی تکمیل ہو گئی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، دین کی تکمیل ہو گئی۔ تمام انبیاء علیہم السلام کی بشارتیں پوری ہو گئیں کہ حضور تشریف لائیں گے، تو اب مزید کسی پیغمبر کے آنے کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت پوری ہو گئی۔ جہاں تک نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سے تعلق ہے اور شریعت مطہرہ کا باب ہے، حقوق العباد ہیں، کاروبار کس طرح کیا جائے، پڑوسی کے کیا حقوق ہیں، والدین کے کیا حقوق ہیں، رہن سہن کس طرح کا ہو، معاشرت کیا ہو، معیشت کیا ہو، یہ شریعتیں بھی تمام پیغمبروں نے بیان کی ہیں۔ کسی پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ جھوٹ بولنے میں کچھ رعایت ہے، کسی پیغمبر کی شریعت میں یہ بات نہیں بتائی گئی کہ کم تولنا کسی بھی طرح جائز ہو سکتا ہے، یہ قتل و غارت گری کی کسی بھی صورت میں اجازت ہے۔ اور اس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میں کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا ہوں، میں وہی بات کہہ رہا ہوں جو میرے بھائی پیغمبروں نے کہی ہے۔ لیکن ایک بات بہت زیادہ دماغ میں جب آدمی سوچتا ہے تو بار بار آتی ہے کہ 1,24,000 پیغمبروں کا تواتر اور تسلسل میں ضرور کوئی نہ کوئی نئی بات ہے۔ شریعتیں بھی تبدیل ہوئی، لیکن شریعتیں تبدیل کس طرح ہوئی کہ شریعتوں میں رخنہ اندازی کی گئی، ان کو صحیح کیا گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی جب تعلیمات پر ہم غور کرتے ہیں اور قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن پاک کی تعلیمات میں یہ بات بڑے واضح طور پر نظر آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی بشری تقاضوں کو اور روحانی تقاضوں کو کھول کھول کر بیان کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں اس طرف متوجہ کرتی ہیں کہ بشریت فانی اور عارضی ہے، لیکن بشریت کو قائم رکھنے والی روح عارضی اور فانی نہیں ہے۔ روح قائم ہے، وہ بشر پر فنا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کھربوں انسان اس زمین پر پیدا ہوئے، کھربوں انسان کی جو
گوشت پوش کے جسم تھے وہ سب نابود ہو گئے، فنا ہو گئے، مٹی میں مل گئے، مٹی کی ذرات میں تبدیل ہو گئے۔ لیکن آج بھی اگر حابیل اور قابیل کی روحوں سے کوئی بندہ ملاقات کرنا چاہے تو یہ ممکن ہے وہ عالم اعراف کی زندگی کا مشاہدہ کرے اور وہاں ان کی روح سے ملاقات ہو سکتی ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ مکمل ضابطہ حیات کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں بھی رہن سہن کے قاعدے اور ضابطے مقرر کرتا ہے، اور مرنے کے بعد کی زندگی کے بھی قاعدے اور ضابطے مقرر کرتا ہے۔ ہر انسان کو اس کے اعمال کی سزا جزا ملے گی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ محافل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے نزدیک یہ مقصد ہے کہ انسان ہر سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی تجدید کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر جب آپ غور کریں، فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنی روح کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ یعنی جسموں کو پہچاننے سے رب کی پہچان نہیں ہوتی، روح کو پہچاننے سے رب کی پہچان ہوتی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، جو بندہ یہاں پیدا ہو گیا اس کو موت ضرور آنی ہے، اور موت کوئی ایسا عالم نہیں ہے کہ بس مر گیا آدمی کہیں غائب ہو گیا، نہیں، اعمال و اشغال، افعال، کردار، اخلاق، سب کا حساب کتاب ہوگا۔ اچھے اعمال ہیں اللہ تعالیٰ جزا عطا فرمائیں گے، برے اعمال ہیں سزا کا مستحق ہوگا۔ اگر انسان اپنی اصل یعنی اپنی روح سے واقفیت حاصل نہیں کرے گا تو آخرت کی زندگی پر اس کا یقین مکمل نہیں ہوگا۔ اب نماز ہے، نماز تو مفہوم ہی ہے کہ نماز قائم کرو، یعنی جب آپ نماز میں کھڑے ہو جائیں اور ہاتھ اٹھا کر سرنڈر کر دیں خود کو، اور ہاتھ باندھ کے ایک غلام کی طرح دربار میں حاضر ہو جائیں، اس کا مطلب یہ کہ بندہ نماز میں اللہ کے حضور حاضر ہو گیا۔ نماز میں بندے کا ذہن اللہ کے ساتھ قائم ہو گیا۔ نماز میں بندہ یہ دیکھ رہا ہے کہ میں کس کو سجدہ کر رہا ہوں، کس کو رکوع کر رہا ہوں۔ جب سبحان ربی الاعلی کہے آدمی تو اس بات کا اقرار کرنا بے شک پاک ذات اللہ ہے اور وہی سب سے بڑا ہے۔ رکوع میں جب سبحان ربی العظیم آدمی کہے اس وقت اس کے ذہن میں یہ یقین ہونا چاہیے کہ میں اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے جھکا ہوا ہوں اور اللہ ہی پاک ہے، عرفہ ہے، اعلیٰ ہے اور عظیم ہے۔ اور یہ کب ہو سکتا ہے؟ یہ جب ہوگا جب ہمیں اس بات کا ادراک حاصل ہو کہ ہمارا جسم انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، ہمارے جسم کی کوئی حرکت اپنی ذاتی نہیں ہے، ہمارے جسم کی ہر حرکت روح کے تابع ہے۔ اور جب سے ہم نے روح کو نظر انداز کر دیا، جسمانی وجود کو اہمیت دے دی ہے، اس وقت سے مسلمانوں کا دوبار شروع ہو گیا ہے۔ آج بھی اگر مسلمان
اپنے اسلاف کے طریقوں پر، صحابہ کرام کے طریقوں پر، تابعین کے طریقوں پر، اولیاء اللہ کے طریقوں پر عمل کریں اور اپنی روحانی صلاحیتوں کو تلاش کر کے بیدار کر لیں، تو امت مسلمہ آج بھی اسی طرح عروج یافتہ قوم بن جائے گی جس طرح ہمارے اسلاف تھے۔ جب تک ہم یہ سوچیں گی نہیں کہ جسم اور روح کیا چیز ہے اور یہ ہمارا جسم مردہ کیوں ہو جاتا ہے، ہاتھ بھی ہیں، پیر بھی ہیں، کان بھی ہیں، اور نہ آنکھ بھی ہے، نہ ہاتھ ہلتا ہے، نہ پیر چلتے ہیں، نہ آنکھ دیکھتی ہے، نہ ناک سونگتی ہے، نہ دماغ سوچتا ہے، کیا چیز ہے، کیا چیز نکل گئی؟ جب آپ سوچیں گے تو آپ کو ایک ہی جواب ملے گا کہ روح نکل گئی۔ کیا چیز اسے چلا رہی ہے؟ کون سی طاقت ہے جو اس کے جسم کی رگوں میں خون کو دوڑا رہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی پر، وہ مرد ہو یا خاتون ہو، یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاد سے متعلق، غیب کی دنیا سے متعلق، روح سے متعلق معلومات حاصل کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یسألونک عن الروح، روح کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ تم سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے قل الروح من امر ربی، کہ روح میرے رب کے امر سے ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اس کا علم نہیں دیا گیا مگر تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ تو تھوڑا علم دینے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ کو روح کا علم نہیں دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کھڑا ہے، بجنی مٹی ہے، کھنکھناتی مٹی ہے، سوکھا ہوا سڑا ہوا گارا ہے، کھڑا ہے۔ اس خلا کے اندر ہم نے اپنی روح ڈال دی، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، بس ہم نے اس پتلے کے اندر اپنی روح پھونک دی اور یہ پتلا چلنے بھی لگا، بولنے بھی لگا، حرکت بھی کرنے لگا۔ جتنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے ان کی زندگی میں ایک بات لازم ہے کہ وہ اللہ کی نشانیوں پر تفکر کرتے ہیں، اللہ کو ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، اللہ سے قریب اور قریب تر ہونے کی جدوجہد اور کوشش کرتے ہیں۔ یہی وہ عمل ہے جس کے نتیجے میں انسان اپنی اصل سے واقف ہوتا ہے۔ اس تفکر کا نام مراقبہ ہے۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے غور و فکر کرنے کے بعد ستاروں کے بارے میں یہ سوچا کہ یہ میرا رب ہے، تو یہ تفکر ہے اور یہ تفکر مراقبہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اگر چاند کو دیکھنے کے بعد اس کی روپہلی کرنوں سے متاثر ہو کر یہ سمجھا کہ چاند اللہ ہے، یہ بھی تفکر ہے اور یہ مراقبہ ہے۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورج کی کرنوں کو دیکھ کر، شعاؤں کو دیکھ کر، روشنی کو دیکھ کر یہ سوچا کہ اس سے بڑا روشن ستارہ کوئی نہیں ہے، یہ اللہ ہے، یہ بھی تفکر ہے۔ پھر جب سورج ڈھل گیا، زوال ہوا، تو یہ سوچنا کہ ڈھلنے والا، زوال پذیر، گھٹنے والا، بڑھنے والا اللہ نہیں ہو سکتا، یہ بھی تفکر ہے، یہ بھی مراقبہ۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر ہم تفکر کرتے ہیں اور غور کرتے ہیں تو ہمیں ایک ہی بات نظر آتی ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر عمل میں اللہ نظر آتا ہے. رسول اللہ جو کچھ سوچتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیور آف اللہ سوچتے. یہی بات میں نے آپ حضرات سے عرض کرنی تھی کہ مسلمان قوم اگر دین اور دنیا کی فلاح چاہتی ہے، مسلمان قوم اگر عروج چاہتی ہے، مسلمان قوم اگر زندہ قوم بننا چاہتی ہے، تو اسے تفکر کرنا ہوگا، اسے اللہ کی نشانیوں میں غور کرنا ہوگا، ہر طرف سے ذہن ہٹا کر کنسنٹریشن کے ساتھ ڈھونڈنا ہوگا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو چیز بنائی ہے اس کے پیچھے کیا حکمت ہے، اور اسی کو مراقبہ کہتے ہیں. جتنے سلاسل ہیں، چشتیہ سلسلہ، سہروردیہ سلسلہ، قادریہ، نقشبندیہ، عظیمیہ، ان کے اسباق میں بھی تفکر اور غور و فکر کا بہت بڑا عمل دخل ہے. ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر کا دخل ہے. اللہ کا ذکر کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، تو جب آپ یا اللہ کہتے ہیں تو اللہ کی ذاتی صفات سے آپ کی روح روشن ہو جاتی ہے. جب آپ یا رحمان کہتے ہیں تو صفت رحمانیت آپ کے اندر داخل ہو جاتی ہے، آپ کی روح سے سرشار ہو جاتی ہے. جب آپ کی روح صفت رحمانیت سے سرشار ہوتی ہے تو آپ کے جسم پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، آپ رحم دل ہو جاتے ہیں، آپ کے اندر افر درگزر پیدا ہو جاتا ہے، آپ کے اندر سے غصہ نکل جاتا ہے، نفرت و حسد ختم ہو جاتا ہے، آپ سب کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں. سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، ساری مسلمان عورتیں آپس میں بہنیں. میں اللہ اچھا خاصا طویل العمر آدمی ہو گیا ہوں. میرا تجربہ تو یہ ہے کہ اگر مسلمان اس طرح دنیاوی معاملات میں سوچ و بچار کرتا ہے، ایک پان کی دکان کرتا ہے تو کتنا سوچتا ہے، اگر اپنے معاملات میں اللہ کو شامل کر لے اور اپنے معاملات سلجھانے کے لیے اللہ کی طرف بھی متوجہ ہو تو یہ مسئلہ بہت آسان ہے. سالوں کا سفر مہینوں میں ختم ہو سکتا ہے.